جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کا رشد و ہدایت کا ایک مرتبہ ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہدایت کے اگلے مرحلوں کی تلاش بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک جگہ پر پہنچ کر پھر اگلے مرحلے کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا کہ توحید بھی اس دعا کے ذریعے مکمل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستوں پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جایا جاتا ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ وہی ہے جو ہمیں ہدایت یافتوں میں رکھ سکتا ہے، نہ کہ کوئی غیر۔ بس یہ دعا ہر مرتبے کے انسان کے لیے ضروری ہے، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو خدا کی بتائی ہوئی ہدایت کی تلاش میں ہے اور اس کے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو مستقل مزاجی سے اور ایک درد کے ساتھ اس دعا کو کرنے والا ہے۔ بس جب یہ دعا ہر مرتبے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے تو اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ 7ویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اہدنا الصراط المستقیم ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو وہ راستہ دکھلا اور اس راہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہے، جس میں کسی نوع کی کجی نہیں۔ اس صداقت کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقی دعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے، کیونکہ ہر ایک مطلوب کے حاصل کرنے کے لیے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ ان وسائل کو حاصل کیا جائے جن کے ذریعے سے وہ مطلب ملتا ہے، اور خدا نے ہر یک امر کی تحصیل کے لیے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اس کے حصول کے وسائل ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اور جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے وہ راہیں اختیار کی جائیں، اور جب انسان صراط مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصول مطلب کی راہیں ہیں ان پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لیے بطور وسائل کے ہیں یوں ہی مطلب حاصل ہو جائے، بلکہ قدیم سے یہی قانون قدرت بندھا ہوا چلا آتا ہے کہ ہر یک مقصد کے حصول کے لیے ایک مقرری طریقہ ہے۔ جب تک انسان اس طریقے پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ امر اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بس وہ شے جس کو محنت اور کوشش اور دعا اور تضرع سے حاصل کرنا چاہیے صراط مستقیم ہے۔ جو شخص صراط مستقیم کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پرواہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایک کجرو آدمی ہے، اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالم ثانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمت الہی اسے یہی جواب دیتی ہے کہ اے نادان، اول صراط مستقیم کو طلب کر، پھر یہ سب کچھ تجھے آسانی سے مل جائے گا۔ سو سب دعاؤں سے مقدم دعا جس کی طالب حق کو اشد ضرورت ہے طلب صراط مستقیم ہے۔ پھر صراط مستقیم کی روح اور حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے اور یہ کہ ایک مومن کو صراط مستقیم کے کن معیاروں کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی حقیقت جو دین قویم کے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے فضل و احسان والے خدا سے محبت کرنے لگے، اس کی رضا پر راضی رہے، اپنی روح اور دل اس کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو اس خدا کو سونپ دے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کرے، اسی سے خاص محبت رکھے، اسی سے مناجات کرے اور اسی سے رحمت و شفقت مانگے، اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آ جائے، اپنی چال سیدھی کرے
اور خدائے رحمان سے ڈرے، محبت الہی اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اس کے یقین اور ایمان کو پختہ کرے، تب بندہ اپنے پورے دل، اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے اعضاء اور اپنی زمین اور کھیتی باڑی سب کے ساتھ کلی طور پر اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے سوا سب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اپنے رب کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا، وہ اپنے محبوب ہی کی پیروی کرتا ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ایک جو کہ عمر کو کرنی چاہیے، اس سے دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے، اپنی بے ہوشیوں سے نکلنا پڑے گا۔ دین سے غفلت جو ہے یہ ایک بے ہوشی کی حالت ہے، اس سے نکلو اور اس کی تلاش کرو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام ہو رہا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے 3 چیزیں ہیں جن کا ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت مشکل ہے۔ یہی 3 باتیں ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ کون سی ہدایت ہے جو ایک مومن کو طلب کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے، جس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے۔ دوسرے سنت ہے، اور سنت سے مراد ہماری صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی، یا بتبدیلی الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور قدیم سے عادت اللہ یہی ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ ان کے عمل جو ہیں خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے، واضح ہو جائے ہر چیز، اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ اور تیسرا ہدایت کا ذریعہ حدیث ہے، اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 150 برس بعد مختلف راویوں کے ذریعے سے جمع کیے گئے۔ حدیثیں جو ہیں وہ 150 سال بعد آن وسلم کی وفات کے جمع کی گئی تھی مختلف راویوں کے ذریعے سے، اس کی تیسری حیثیت ہے۔ بس ان میں سے وہ جو قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتی حدیث، وہی صحیح حدیث ہیں اور ایک مومن کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل حدیث کی طرح ہم سنت اور حدیث کو ایک چیز نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی لائے عمل ہے جو ایک مومن کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ جب بھی ہدایت کی دعا ایک مومن مانگے تو ان چیزوں کو سامنے رکھے اور ان کی تلاش میں رہے، اور یہی حقیقی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گی پھر، اور بندے کا خدا تعالیٰ سے تعلق بھی پختہ ہوگا۔ بعض لوگ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ مجھے شکایتیں ملتی ہیں غیروں کے زیر اثر بعض احمدی بھی پیروں کیا دعاؤں کے دوسروں سے دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور اپنی دعاؤں کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، یا جادو ٹونے پہ یقین ہوتا ہے، اس کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں اس کو تڑوانے کے لیے، اور بعض دفعہ غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ جہالت اس حد تک ہے بعض لوگوں میں۔
اور اپنے عملوں کی طرف توجہ نہیں ہے، دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چند ایک کے علاوہ شاید آئندہ میں نہ ہوں ایسے لوگ، اور غیروں میں تو شرک کی انتہا ہوئی ہے۔ اور پھر مومن اور مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوگ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اسلام کے